السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہوا جو پورے عالم اسلام کو معلوم ہے۔ اس واقعے کے اندر سب کے لیے سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن مجید میں واقعات بیان کیے گئے، احادیث مبارکات میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے۔ واقعات کانوں کے مزے کے لیے اور لطف اندوزی کے لیے نہیں ہے، اس میں جو سبق ہے اس سبق لینے کے لیے ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا آغاز ہوا اسلام میں۔ آپ کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد سے فتنے شروع ہوئے۔ منافقین کی سازش تھی اور اتنے زبردست فتنے اٹھے ہیں اور اتنے بڑے فتنے اٹھے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو خیر الخلائق کہے جاتے ہیں صحابہ کرام، ان کے درمیان میں تلواریں چل گئی، اتنے بڑے فتنے اٹھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو طرز چلا ہے وہ خلافت راشدہ کے نہج پر نہیں چلا، حالات ایسے آ گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بات کے لیے کس کو رکھنا ہے، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے، شام و عراق کے لوگوں نے غالباً کہا کہ آپ کے فرزند یزید کو رکھ دیا جائے خلافت کے لیے۔ لوگوں نے بیعت کی، مگر مدینہ منورہ اور اہل حجاز مکہ المکرمہ کے لوگوں نے بیعت نہیں کی، نہیں کریں گے۔ ان میں سے طاقتور موقف کے ساتھ جو آگے بڑھے کہ بیعت نہیں کریں گے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میں بیعت نہیں کریں گے۔ مستحکم موقف رہا ان لوگوں کا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ مدینے کا عامل تھا مروان، اس نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اس نے کہا کہ بھائی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بات کے لیے طے کیا، اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد یزید کو خلافت کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ نے بات کہی کہ غلط کہہ رہے ہو تم، یہ سنت ابو بکر سنت عمر نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے یہ۔
اس لیے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر خلافت کے لیے اپنے اولاد کو منتخب نہیں کیا، نہیں، دونوں کسی کو نہیں کیا، اولاد کو نہیں کیا۔ مروان سے کہا لوگوں نے، نہیں، غلط بول رہے تھے، بلکہ یہ سنت خیسروں کی طرح ہے، اپنے بعد اپنے اولاد کو جانشین کر دیا جائے، سنت ابوبکر سنت عمر نہیں ہے۔ طاقتور موقف کے ساتھ آگے بڑھتے ہی رہے لوگ۔ میرا ان لوگوں کا طاقتور موقف رہا، اور ان لوگوں نے کہا کہ بھی ہم بیعت نہیں کریں گے، بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوگا۔ اور یزید کے حالات زندگی بھی ایسے نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، حالات بھی صحیح نہیں تھے ان کی زندگی کے حالات، اس کی وجہ سے بھی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی خلافت اسلامیہ جو ہے نا، خلافت نبوت ہے، نبوت کے بعد جیسے خلافت چلی ویسی خلافت، اس کے اندر وراثت کا کوئی دخل نہیں رہتا، اس کے اندر رائے عامہ اس کے اندر رہتی ہے، اس کے اندر عامۃ المسلمین جو بات کریں اس پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وراثتی طور پر اولاد کو خاندان میں منتقل کیا ایسا تو نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، بیعت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو حالات پیش آئے ہیں کربلا کے، ان کی یہی طاقتور موقف کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، طاقتور موقف تھا، جو ہوگا دیکھا میں نہیں کریں گے۔ کیا کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی، بولے نہیں ہوگی بیعت۔ ان کے اس موقف کی بنیاد پر، اور اہل حجاز بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، جس کی بنیاد پر یہ لمبا سلسلہ چل پڑا ہے۔ کربلا جو ہوا نا، اس کی وجہ سے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل حجاز، اہل مدینہ سب چاہ رہے تھے کہ آپ بنے۔ کوفہ سے خطوط گئے، خطوط گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ آئیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تھیلے بھر کے خطوط آئے، اور وفود بھی آئے، وہاں سے لوگ بھی آ کر آپ تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کے بجائے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجایا، دیکھو موقف کیا ہے۔ وہاں جا کے دیکھا تو موقف بالکل حضرت حسین اللہ تعالیٰ کی تائید میں تھا، سب چاہ رہے تھے۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ سازگار ہے، آپ آ جائیے، آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، مضبوط موقف ہے، آپ آ جائیے۔ ادھر خط لکھ کے بھیجا دیے، ادھر حالات بدلنے شروع ہو گئے کہ وہ لوگ جو خطوط لکھے تھے وہ لوگ خود نکل گئے، جبر تھا، حالات تھے ویسے، سب ڈرے ہوئے تھے، نہیں، موقف بدل گیا۔ اس کو بھی انہوں نے دیکھ لیا مسلم بن عقیل نے، اور پھر دوسرا کو بھیجایا کہ بھئی اب آنے کا قصد نہ کریں، حالات بدل گئے ادھر، لیکن وہ آنے کی تیاری کر چکے تھے، نکل رہے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام نے انہیں روکا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو آپ رک جائیے، حالات بہت 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 زیادہ لمبا ہے قصہ، کئی صحابہ نے روکا، کئی لوگوں نے روکا، دیکھو اللہ کا آپ رک جائیے، لیکن ایک مستحکم موقف کے ساتھ نکل پڑے، جو ہوگا ہوگا، نکل گئے۔ کئی لمبے حالات آئے، لیکن وہ مسلسل سفر کرتے رہے، آ گئے۔ ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتماعی طور پر مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو انہوں نے جو موقف پیش کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ رائے عامہ پر چھوڑ دیجیے، آپ مسلمان جو انتخاب کر لیں، یا اگر ایسا نہیں کرتے
آپ وہ کام کیجیے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، کام کیا آپ نے، ایسے شخص کا نام پیش کیجیے اس پر جو اہل خاندان میں سے نہیں تھا، اولاد میں سے نہیں تھا، ایسا نام پیش کیا جس پر پوری امت متفق ہو چکی تھی، ایسا نام پیش کرو، اولاد میں سے نہیں۔ 3-4 صورتیں انہوں نے رکھی، 3 صورتیں رکھی اور کہا کہ یہی صورتیں ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چوتھی کوئی صورت پر ہم تیار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے کبار صحابہ نے مشورہ دے دیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ طے کر لیا، بیعت کر لیے، شام و عراق والے طے کر لیے، بیعت ہو گئی، اب پھر چند کی وجہ سے پورے اختلاف ہو رہا ہے، ان کا اپنا موقف تھا۔ پھر بات آگے بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، حتیٰ کہ ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلا کر ایک اہم بات کہی، بہت اہم بات۔ دیکھو قصہ یہ ہے، بعد میں سے حالات پیش آئیں گے کہ عراق والے تم کو حضرت حسین میں تمہارے میں جنگ کرا دیں گے، مقابلے پہ لا کھڑا کریں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تم غالب آ جاؤ تو دیکھو ان کا خیال رکھنا، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر غالب آ جائے تب بھی، یا ہے تو معاویہ نے کہا تھا اپنے بیٹے یزید کو۔ خیر میرے دوستو، قضاء و قدر کچھ اور تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ آ گئے میدان میں، ادھر سے ابن زیاد کو بھجا دیا گیا اور کئیوں کو بھجا دیا گیا، بہرحال میدان کارزار گرم ہو گیا۔ ایک ایک کر کے مار دیے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو، اولاد کو۔ آپ کے بیٹے عبداللہ آپ کی گود میں تھے، مارا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کی ان بودوں کو زمین پر اچھال کر کہا، یا اللہ آپ اس کا انتقام لے لیجیے، خون کا انتقام لے لیجیے۔ اور ایک بعض صحابہ نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون تھا۔ کہا کہ کیا ہے؟ حسین کا خون ہے۔ اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کل کو حسین سے ملاقات ہونے والی ہے، اور جس وقت خواب دیکھا گیا تھا اسی وقت مارا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، دنیا ہے یہ، دنیا میں حالات پیش آتے ہیں۔ یہ غلط فہمی کو دل سے نکال دیجئے کہ متقی اور پرہیزگار ہو تو اس پر کوئی آزمائش نہیں آتی، کوئی مسائل نہیں آتے، وہ نہیں، آزمائش آتے ہیں، مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ آزمائش کا شکار ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو زمین کے اوپر کاٹا گیا ہے، کاٹ دیا گیا۔ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ متقی اور پرہیزگار اور نیک ہو تو بس ہو گیا، دنیا ہی جنت بن، نہیں، آزمائش تو آ جائیں گے، آزمائش آئیں گے۔ نواز رسول پر آزمائش آئی ہے، آل رسول پر آزمائش آئی ہے، چھوٹے بچوں پر آزمائش، چھوٹے بچوں کو مارا گیا تھا۔ اقتدار، طاقت اور قوت، مگر ایک بات بڑے سبق آموز ہے۔ مسلم بن عقیل کو جب مارا جا رہا تھا، آپ کے چچا بھائی کو، آپ نے کہا کہ ذرا رکو، ایک بات مجھے کرنا ہے، ایک کو میرے ساتھ دے دو، مجھ سے ایک بات کرنا ہے۔ بولیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ پوچھو کیا ہے؟ انہوں نے ایک بات، جو بات کی مسلم بن عقیل نے مرنے سے پہلے، میرے فلاں آدمی پر اتنے درہم باقی ہیں، مجھے فلاں کو قرض دینا ہو، تم اس کو ادا کر دینا۔ جب غالباً ابن زیاد سے یہ بات کہی گئی تو اس نے خود کہا کہ واقعتاً امین آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے،
امانت دار کی زندگی ہے، یہ کہا تھا اس نے ابن زیاد نے۔ یہ ایک مسلمان اور آل رسول کا اسوہ ہے، مرتے مرتے بھی اپنے اپنے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے جائے دنیا سے۔ ہم جس کسی کو دینا کرنا معاملہ کلیئر رکھ لو، صاف کر۔ مرتے مرتے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کام کر دو مجھ سے۔ اور یہ بھی ہے، صفیں بچھ گئی تھی جی، لڑائی ہو رہی تھی، عین اس وقت میں نماز کا وقت آتا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں دشمن کی صفیں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ پوچھا آپ نے تم الگ پڑھو گے کہ نماز کے ساتھ پڑھو گے؟ نا، ساتھ ہی پڑھیں گے، آپ ہی امامت کیجیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ امامت میں نماز پڑھی گی، میدان جنگ میں کارزار ہے۔ ایک کیسی یادیں ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کیسا ماتم ہے، ان کی یاد میں نمازوں کو چھوڑتے ہیں یار، جنہوں نے خود میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ صلاۃ الخوف ایک نماز ہے، نہیں حالت خوف میں نماز کیسا پڑھنا مسائل ہے، ایک ایک رکعت کر کے پڑھنا ہے، اس انداز سے ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھی، نماز ادا کی میدان جنگ میں۔ اسی کو غالب بن اقبال نے کہا تھا، قبلہ رخ ہو گئی قوم حجاز، آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ لڑائی کے میدانوں میں وہ نماز سے غفلت نہیں کرتے۔ آج ہمارے گھروں میں کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے تو نمازیں چلی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں شادی اور ولیمہ ہوتا ہے نمازیں چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا اٹیک نمازوں پر، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو 5 وقت نماز پڑھنے والے ان کی فجر کی نماز کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کون سا اسوہ ہے؟ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آل رسول نے مثال پیش کر دی، سیدنا حسین نے پیش کر دی کہ تلواروں کی چھاؤں میں کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑنا اللہ کا فریضہ ہے، حکم خدا بندی ہے۔ خیر میرے دوستو، قصہ لمبا چلتا ہے، ایک ایک کو مارا جا رہا تھا، سب ختم ہو گئے، صرف اکیلے ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہے۔ عجیب رعب تھا، آگے بڑھتا ہے مارنے کے لیے کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جاتا ہے مارنے کے لیے کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب دبدبا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نیزے پر نیزے کھائیں، مارا جا رہا ہے، لیکن اکیلے جدھر ہے حسین جاتے ہیں، پورا کا پورا قافلہ بھاگ رہا ہے سامنے، پوری فوج سامنے سے بھاگ رہی ہے، اکیلے ہے حسین، زخموں سے چور ہیں، پیاسے ہیں، زخموں سے چور ہے، خون رسرا، جدھر بڑھ رہے ہیں بھاگ رہے لوگ۔ دلیری اور شجاعت کا یہ عالم تھا آل رسول ہے حسین رضی اللہ تک نواسے کا۔ پیاس کی شدت ہے، بہت پیاس لگ رہی تھی آپ کو، پانی پینے کے لیے گیا۔ پھر آپ کو مارا کیسا گیا؟ سمر جوشن نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں مار سکتا، آگے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، پھر تلوار نہیں اٹھا سکا، ڈر رہا ہے، سب ڈرے ہوئے۔ ایک مشورہ دیا، سب پورے مل کر ایک بار کی حملہ کرو گے، اس نے مشورہ دیا، ایسا ہی کیا گیا۔ آپ جب پیاس کی شدت تھی، اب پانی کے لیے جا رہے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے جا رہے تھے، ایک شخص نے تیر مارا جو آپ کے چہرے مبارک پر لگا اور پانی نہیں پی سکے آپ۔ یہ ہو گیا، آپ ختم ہو گئے جی۔ اور کیا کیا گیا آپ کے ساتھ دوستو؟ حیرت ہے صاحب، اس دنیا میں کیا کیا ہوا ہے، کیسے کیسے ہوا ہے جی۔ اللہ کے قریبی لوگوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں پر، نواسوں پر کیا بیتی ہے سب دوستو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ کیا آسمان نے منظر دیکھا ہے، اللہ نے منظر دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہوا اس دنیا میں ہوا ہے، بازاروں میں گھمایا گیا۔ جب یزید کے پاس لے جایا گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا
اور خود یزید کے آل خانہ کی اطلاع ملے تو ان کی چیخیں نکل کے کیا نواز رسول کو مارا گیا، پریشان ہو وہ بھی رونے لگے. اور یزید نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا ایسا مارنے کے لیے، میں تو لانے کے لیے کہا تھا، میرے پاس میں مارنے کے لیے نہیں بولا تھا، مار دیا گیا. غالباً ابن زیاد نے یزید نے جی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو لگا رہا تھا، چھڑی لگا رہا تھا. زید بن ارقم موجود تھے، برداشت نہیں کر پایا، کہا کہ ہٹا لے چھڑی کو یہاں سے، اس لیے کہ میں نے دو جہاں کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تم چھڑی لگاتے اس نواز رسول، ہٹاؤ چھڑی کو. اس نے کہا تم بوڑھے ہو کہتے چھوڑ دو ورنہ تم کو بھی ختم کر. جتنی دشمنی نواز رسول آل رسول سے ہوئی دنیا میں میرے دوستوں ہوتا ہے، نمازیوں کے ساتھ، روزہ داروں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے. پریشان نہیں ہونا کہ ارے ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، ہمارا کیا قصور، نہیں ہوا ہے. سب سے زیادہ سختیاں دنیا میں انبیاء علیہ السلام پر آئی، پھر انبیاء کے جو قریب ہیں ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، آزمائش. تو آل رسول پر، نواز رسول پر تکلیفیں آئی. مگر دوستو لگ رہا ایسا تھا دنیا کو کہ اقتدار ہے، طاقت ہے، جو چاہے وہ کر رہے ہیں. ختم کر دیا آل رسول کو، ختم کر دیا. بچے بچیاں سب ختم کر دی. 72-73 آدمی مارے گئے صاحب. اقتدار کا نشہ ہے، زمین خون سے رنگین ہو رہی تھی کوفہ کی، کر دیا گیا. مگر دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اقتدار والا کچھ بھی کر سکتا ہے، طاقت والا کچھ بھی کر سکتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. ایک خواب ہے، ایک خواب ہے، یاد رکھ لو آپ. طاقت، اقتدار، نشہ ایک خواب ہے، وقتی طور پر کچھ چیز ہے بس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے 2-2.5 سال کے اندر یزید مارا گیا. لکھا ہے کہ ایک دن بھی یزید کو چین کا نصیب نہیں ہوا، ایک دن سکون سے نہیں رہ سکا. جس نے تیر مارا تھا پانی پینے کے وقت میں جا رہے تھے حسین اس کے اوپر ایسی پیاس مسلط کر دی گئی کہ کتنا ہی پانی پی رہا تھا لیکن پیاس نہیں بجھ رہی تھی، پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا. 2-4-5 سال کے اندر سب ختم ہوگی، پوری کائنات ختم ہوگی صاحب. یہ ظالم ہوتی تھی، سب ختم ہوگی. ذی الجوشن جس نے قتل کا پلان بنایا تھا، جس نے حملہ کیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو قتل کر کے اس کی ناش کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا. مختار کا تسلط ہوا تھا کوفہ پر، اس کی ناش کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا. اور ایک شخص نے حصہ لیا تھا مارنے میں، اس کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر کھلے میدان میں ڈال دیا گیا. اور ایک کو قتل کر کے جلا دیا گیا، اور ایک کو زندہ جلا دیا گیا. چند سالوں میں قصہ ہے. لوگ سمجھ رہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے. نہیں، وہ خواب ہے، خواب ہے، یہ خواب ہے. یہ یاد رکھ لو آپ، اچھی طریقے سے یاد رکھ لو. طاقت اور قوت ایک خواب ہے، تھوڑی دن کا ہے، یہ پھر پلٹ کر ریورس ہونے والا ہے. فارسی والوں نے کہا کہ ظالم ستمگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ ظلم ہمارے اوپر سے گزر گیا لیکن اس کے لیے باقی رہ گیا. مظلوم کی کہانی ختم ہوگی صاحب، لیکن وہ ظالم کے لیے باقی رہ گیا، اس کے کندھوں پر باقی ہے، دنیا میں بھی باقی اور آخرت کے اندر باقی ہے.
میرے دوستو، اپنی طاقت اور قوت کو اپنے حد میں رکھو، شرعی حدود میں رکھو، شرعی حدود کو پھلانگو مت، نصیحت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو۔ وقت، تھوڑا سا وقت ہے دیا گیا، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کے اندر حدود میں رہو، بارڈر پہ رہو، بارڈر چھلانگ مت کرو۔ ہم اپنے گھر کے اندر بڑے ہیں، حد میں رہو، اپنے محلے میں بڑے تو حد میں رہو۔ جہاں کہیں بھی ہم کو قوت اور طاقت نصیب ہوئی، ان طاقت اور قوت کو حدود میں رکھو۔ یاد رکھ لو، اس سے بڑی طاقت ہمارے اوپر ہے۔ غالب بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک غلام نے بہت غلطی کی، غفلت کی، آپ مارنے کے لیے آگے جا رہے تھے، غلام تھا، مارنے کے لیے جا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، علم یا ابا مسعود، ابو مسعود غور سے سن لو، جتنی تم کو قدرت اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اور طاقت اللہ کی تم پر ہے۔ یہ سننا تھا کہ پیچھے ہٹ گئے، دیکھا تو سرور دو عالم وسلم کی آواز تھی۔ سنبھلو ذرا سا، طاقت اور قوت خود ہمارے اوپر کوئی اور بڑی طاقت ہے، کتنے بڑے پاور میں ہو آپ، لیکن یاد رکھو سب سے بڑا پاور والا خدا ہے، وہ کبھی بھی تم کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ راتوں کی نیند اڑ جائے، ہو سکتا ہے، دن کا چین اڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے، ہم کھا نہیں سکیں، ہو سکتا ہے، ہم چل نہ سکیں، ایسا کر دیں گے خدا۔ اپنی تو طاقت و قوت پر اتراؤ مت خدا کے واسطے، پوری مخلوق اللہ کی ہے۔ ہاں کر سکتے ہیں ظلم آپ، ٹھیک ہے، لیکن اس ظلم کا مزہ بھی آپ کو چکھنا ہے۔ یہ ہو نواز رسول کے ساتھ ہوا، آل رسول کے ساتھ ہوا، کائنات کی نیک ترین ہستیوں کے ساتھ ہوا۔ زمین خون سے لالہزار ہو گئی تھی، جی، بہت بڑا فتنہ برپا، جی، لیکن یہ سب ختم ہو گیا۔ مالک بن بشیر کا کہنا ہے، بڑے عجیب بات، ان کے عذابات، ایک کے اوپر جو عذابات آئے ان کے اوپر، کوئی جلا دیا گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کسی کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، کتوں کے حوالے کر، یہ سب جو قاتلان حسین ان کا انجام ہوا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، ان حالات، ان کے ساتھ جو اب حالات آئے وہ دیکھ کر قرآن مجید کی یہ آیت یاد آتی ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ عذاب ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر آخرت کا عذاب وہ الگ ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور مجید ایک جگہ کا کہا نا، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، چھوٹا عذاب چکاتے ہیں عذاب بڑے عذاب سے پہلے۔ قاتلان حسین، آل رسول کے قاتلوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا، 2 4 سال 5 سال کے اندر پوری کٹ گئے پورے۔ کوفہ کے قصر شاہی کے اندر مالک بن بشیر کہتے ہیں، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، ولید سے میں نے کہا کہ یہ وہ قصر ہے، یہاں پر میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اس قصر عمارت کے اندر، اور اسی قصر عمارت کے اندر ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو میں یہی دیکھا میں نے، اور اسی کے اندر میں نے یزید کے سر کو دیکھا میں نے، اسی کے اندر مختار کے سر کو کٹا ہوا میں نے یہاں دیکھا، مصعب بن زبیر کے سر کو کٹا ہوا میں نے اسی مقام پر دیکھا ہے۔ ولید نے محل ہی چھوڑ دیا ہے، منحوس محل دکھ رہا ہے، پورے کٹ گئے، پورے منڈے آ رہے ایک کے پیچھے ایک منڈے، انسان نے گویا کہ بکرے کے منڈے آ گئے ایک کے پیچھے، منحوس ہے، ایک کے بعد ایک قتل ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک قتل ہو رہا ہے، بڑی عجیب حالت، کربلا عجیب داستان ہے دوستو۔ اچھا، یہ اس میں اب ہم کو کرنا کیا اس محرم کے مہینے میں، اس سے کیا سبق لینا ہے؟ سبق یہ لینا ہے، اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو اچھے ہو جائیں، طاقت اور قوت دی تو حدوں میں رکھو اس کو، ٹھیک ہے، اور حالات کیسے بھی آئیں اللہ کے حکم کو توڑو مت، چھوڑو مت اللہ کے حکم، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑو مت، شادی ہو کہ جنازے ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، خدا کا حکم کیا حکم پورا کر لو، بتاتا ہوں۔ آل رسول نے ایسا ہی کیا نا،
عین میدان جنگ میں سب کٹ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں حالات. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو مسلم بن عقیل کو مارا جا رہا تھا اس وقت بھی اپنے اوپر جو ذمہ ہے نا وہ نصیحت کر کے کہ وصیت کر کے دیکھو میں فلاں کو پیسے دینا وہ دے دو پیسے. کسی کو ڈبا کے مت جاؤ دنیا سے, کسی کو ڈبا کے مت, کہیں دینا ہے کسی کو تو بول دو میں فلاں کو پیسے دینا ہو, کلیئر کر لو معاملہ, کلیئر کر کے دنیا سے جاؤ خدا کے واسطے. مرتے بڑھتے بھی اللہ کے احکام کو اپنے حقوق کو پورا کرتے ہوئے جاؤ دنیا سے. اچھا محبت آل رسول, محبت حسین کے اندر اب ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا وہ بولو آپ ذرا غور سے سنو آپ. محبت رسول میں ہمارا جو عمل ہے وہ صحیح ہے کیا؟ ان کے محبت میں جشن منا رہے, ہنگامہ کر رہے, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, یاد میں ان کی, اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں. سینہ کو بھی سے خود ہے تو حسین نے منع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, حدیثوں میں بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آل سے کہا تھا کہ دیکھو اگر قتل ہو جاؤں تو تم سینہ کو بھی نہیں کرنا اور ماتم نہیں کرنا میرے پر. آپ نے کہا موجود ہے کتابوں کے اندر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سینہ پیٹے اور گریبان پھاڑ دے اور ماتم کرے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اہل سنت والجماعت روڑوں پہ ہنگامہ کرتے ہیں, غلط ہے نا. اچھا اور کیا طریقہ ہے ذرا سوچو. ان کے لیے سال بھر کو یاد نہیں ان کی اس غم کو نہیں اپنانے کا, لیکن وہ ایک دن یا محرم کے 10 دن یا 15 دن, ایک مہینہ آپ پانی پلاتے جا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, اور ذرا آگے بڑھو شربت پلا رہے ہیں. اگرچہ کہ سردی کا مہینہ ہے تو بھی پانی پلا رہے ہیں. سامنے والا روزے دار ہے اس کو پکڑ کے پانی پلا رہے ہیں. اب نہیں پانی پیا تو پھر بعد میں پانی پلاتے اس کو, وہ الگ پریشانی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بولو آپ نے؟ نہیں یہ کیا طریقہ ہے بولو. گرمی میں شدید پیاس ہوئی تھی وہ الگ بات ہے. اب ان کی اس میں سردی کا مہینہ نہیں دکھ رہا, انہیں پیاسا بھی نہیں ہے, جا رہا کھا کے ناشتہ کر کے نکل رہا, پان کھا رہا بلا کے, ارے یار منہ میں پان ہے یار, اس کو پانی پلا رہے, سب پلا رہے, کیا زبردستی یار اس کو. یہ کون سی سبیل ہے, یہ سبیل حسین ہے یہ ذرا سمجھو آپ. ارے بھائی پیاسے کو پلاؤ جی پانی, برابر ثواب ملتا. عاشورہ ہی کو نہیں سال بھر پانی ملتا, بہت بڑا ثواب ہے پانی پلانا, بہت بڑا ثواب ہے پانی پلانا. غمزدے کے غم کو دور کرنا اور کسی کی تکلیف میں آنسو بہانا بالکل صحیح ہے, انسانیت ہے وہ, اسلام کا چھوڑو انسانیت ہے وہ. کسی کے غم کے اندر آنسو بہارے, دل پھوٹ رہا ہے, یہ کیا پورا سال مزے میں کرے, اب عین اس دن آ کے مار لینا, رو لینا, یار کیسا غم ہوگا یار یہ. نہیں سوچو ذرا کیا ہے. ہمارے بابا مر دن بھی ہم ایسا غم نہیں مناتے 10 سال بعد بابا مر کے وہ دن آ کے روتے سب مل گئے ہم لوگ. یہ کیا ڈونگا ہے, یہ کون سا ماتم ہے, کیسا تعزیہ ہے, سمجھنے کی بات ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس اسوے حسینی کو اپناؤ, صحابہ کے اسوے کو اپناؤ جی. اپنے موقف دین کے اس موقف پر مستحکم رکھتا رہو آپ کہ ہم یہ موقف ہمارا دین کا ہے, اسلام کا ہے, ہم اس پر کڑ جائیں گے, لیکن موقف صحیح رکھیے آپ. اپنے حقوق کو ادا کیجیے, اللہ کے احکامات کو پوری کیجیے آپ, منافقت مت کیجیے آپ, اپنے طاقت اور قوت کا غلط استعمال مت کیجیے آپ. یہ ہے طریقہ بس. اگر حالات ہم پر آ جائے تو صبر استقامت کے ساتھ قبول کر لیجئے, خدا کے پاس کا جواب حصہ ثواب ملے گا. یہ ہے اسوہ حسینی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم کو جو کرنے کا کام میرے دوستوں وہ یہ ہے کہ عاشورہ کو روزہ رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم, افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. افضل ترین روزہ
رمضان کے فرض روزے کے بعد محرم کا روزہ ہے، اور افضل ترین نماز فرض کے بعد تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز۔ تو آپ روزے کا اہتمام کیجیے، 9-10 کا رکھیے یا 10-11 کا رکھیے، اگر نہیں ہو سک رہا ہے تو پھر ایک بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مسئلہ نہیں، یہودیاں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں، یہودی تو مشابہت کا مسئلہ ختم ہو گیا، ایک بھی روزہ رکھ لو کام چل جاتا۔ اللہ ہمیں بدعات سے پاک اور خرافات سے پاک ہو کر اسوہ حسینی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔